الله أكبر يصدح التهليل بشرى بفتح قادم ومهزر نصر قريب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اور آپ کی بعثت کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی اور جہالت کی اندھیری رات اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ کسی حصے اور کسی ملک میں کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ دنیا پر اس سے پہلے ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ تہذیب و تمدن، اخلاق، علم و حکمت اور معرفت الہی سب کے سب اس طرح برباد ہوئے ہوں۔ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے مرسل اور ہادی رہنما آتے رہے اور یکے بعد دیگرے روشنی اور تاریکی کے دورے رات اور دن کی طرح نمودار ہوتے رہے، لیکن چونکہ اب تمام دنیا کے لیے ایک ہی ہادی برحق مبعوث ہونے والا تھا، لہٰذا اللہ نے تمام ہادیوں اور ہر ملک کے رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کے زمانے کو ایک ہی مقررہ وقت میں ختم کر کے ہر ملک اور دنیا کے ہر حصے میں نئے ہادی اور نئے ہدایت نامے کی ضرورت کو پیدا کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کامل ہادی اور ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش کے لیے ملک عرب کا انتخاب کیا، اور ربیع مسکون کی اس تاریک شب کو ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے آفتاب رسالت طلوع ہوا، اور اس نے طلوع ہو کر تمام دنیا کو اپنی نورانی شعاؤں سے منور کر دیا۔ آفتاب کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی افق مشرق سے نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ تمام دنیا پر سیاہی اور جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ عالمگیر گمراہی کی شدت۔ تاریخ کے ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفتاب کے لیے اول سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ ملک عرب میں خود بخود ایسے نشانات ظاہر ہونے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ ورقہ بن نوفل، عثمان بن الحویرث، عمر بن عبد الخطاب، عبید اللہ بن حجش وغیرہ کئی اشخاص ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنے عقائد و اعمال پر غور کرنے لگے۔ بالآخر سب نے متفقہ طور پر بتوں اور پتھروں کی پرستش سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دین ابراہیمی کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ملک عرب میں یہودی اور نصارہ بھی آباد تھے۔ علماء یہود اور علماء نصارہ نے بھی توریت اور انجیل کی بشارت بیان کرنے اور لوگوں کو سنانی شروع کی کہ نبی آخر الزمان ملک عرب میں عنقریب ظاہر ہوا چاہتا ہے۔ عبد المطلب کے زمانے میں یمن کا علاقہ شاہ حبش کے ماتحت تھا۔ اس زمانے میں شاہ حبش کی جانب سے ابرہۃ الاشرم یمن کا صوبہ دار تھا۔ اس نے یمن میں ایک مندر تیار کیا اور اہل عرب کو ترغیب دی کہ بجائے کعبے کے یمن کے اس مندر کا رخ کیا جائے، لیکن اس کو اپنی اس تحریک میں کامیابی نہ ملی، بلکہ ایک عرب نے موقع پا کر اس مندر میں اس کی تذلیل کے لیے پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ نے جوش انتقام میں مکہ پر چڑھائی کی اور اس ارادے سے روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے جب قیام کیا تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبر سن کر خوفزدہ ہوئے، کیونکہ ان میں اس فوج کے مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سردار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابرہہ کے پاس جائیں اور بہتری کی کوئی صورت نکالیں۔ چنانچہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ان سے شریف اور وجیح صورت دیکھی تو ان کی نجابت و سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ عبد المطلب نے کہا، آپ کے لشکر نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دلوائے جائیں۔ ابرہہ نے کہا، میں تم کو بہت عقل مند شخص سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال تو غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں۔ تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی لیکن خانہ کعبہ کو بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ عبد المطلب نے فوراً جواب دیا، میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، مگر اس گھر کا مالک ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ یہ جواب سن کر ابرہہ برہم ہوا۔ اس نے کہا، اچھا میں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کو کس طرح روکتا اور کعبے کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر پر تباہی آئی اور وہ سب برباد ہو گئے۔
ابرہہ اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم الشان واقعہ تھا، جس نے سب دلوں میں ہیبت الہی قائم کر دی تھی اور اکثر لوگوں کو ظلم و ستم اور قتل و غارت میں تامل ہونے لگا تھا۔ واقعہ اصحاب فیل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ حبش کے قبضے سے نکل گئی اور سیف بن ذی یزن یمن پر قابض ہوا۔ عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ سیف بن ذی یزن نے اپنے علمی واقفیت کی بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزماں جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے تمہاری اولاد میں سے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پر شہرت ہوئی دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ نوشیروان کے مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ بعد صبح صادق اور قبل از طلوع آفتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور عزیز بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے پرورش کا ذمہ لیا۔ 2 سال بعد آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 کے قریب ہوتی گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو پانی اپنے ہمراہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے، کئی دن تک وہاں مصروف عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے اور جو کچھ صبح کو ہونے اور پیش آنے والے واقعات ہوتے وہ آپ کو رات میں نظر آ جاتے تھے۔ 7 برس کا زمانہ اسی شوق عبادت اور توجہ اللہ میں گزرا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو ایک روز آپ کے سامنے فرشتہ نمودار ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اقرا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ نے جواب دیا، میں نہیں پڑھنا جانتا۔ اس نے پھر آپ کو پکڑ کر زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا، اقرا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ کو زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر سورہ اقرا پڑھی اور غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو کر گھر تشریف لائے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے کمبل اڑاؤ۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو سکون ملا تو آپ نے تمام کیفیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنائی۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو دوسرے لوگوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ آپ مہمان نواز ہیں، مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی۔ ورقہ نے سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے، ہاں، دنیا میں جو کوئی رسول آیا اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برتاؤ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں باقاعدگی سے جانے لگے اور وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب، زید بن حارث اور ابو بکر صدیق سب سے پہلے آپ پر ایمان لے کر آئے۔
3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس میں عورت، مرد، جوان، بوڑھے اور بچے سب شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑی کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علل اعلان دعوت حق دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے سب قبیلے والوں کو بلانا شروع کیا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا، اے قریش، اگر میں تم کو خبر دوں کہ صبح یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق و امین پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ اور وہ یہ سنتے ہی ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا، تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور اپنے اپنے گھروں کو باتیں بناتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور اسی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی کمزور جماعت پر مصائب کا نزول شروع ہوا۔ آپ لوگوں کو توحید کی خوبی سمجھاتے، بتوں کی پوجا سے منع کرتے، زنا، قمار بازی وغیرہ سے لوگوں کو روکتے۔ قریش کی قوم بڑی مغرور تھی۔ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے مذاہب اور ان کی مذمت سننا ان کے لیے آسان کام نہ تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کی امتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی، جبکہ اسلام ایک اخوت قائم کر کے غلام اور آقا کو ایک ہی صف میں جگہ دیتا تھا۔ یہ مساوات بھی ان کو گوارا نہ تھی۔ قریش کے سردار کسی بھی طور پر اپنی سرداری چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ کے بعد قریش نے بھی پوری طرح مخالفت شروع کر دی اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ریت پر لٹا کر چھاتی کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا، کوڑوں کے ساتھ مارا جاتا، پھر بھی عہد عہد کا نعرہ لگاتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو ابو جہل نے نہایت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا کر دیا۔ بہت سے غلام اور لونڈیاں تھیں جن کو ایسی ایسی سخت شدید سزائیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے، مگر اسلام ایسی زبردست طاقت کا نام ہے کہ سنگ دل کسی کو بھی مرتد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ کر بہت زیادہ مارا۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ دہکتے ہوئے انگاروں زمین پر بچھا کر ان کو انگاروں پر لٹا دیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا۔ ان کی کمر کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ کو گائے یا اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر باندھ دیا جاتا، بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگ اور جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکالیف پہنچانے لگے۔ جب شہر مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور مسلمانوں کی زندگی وبال بن گئی، یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ملک حبش میں جہاں عیسائی حکومت تھی چلے جاؤ۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کے ارادے سے مکہ چھوڑا۔ یہ 15 آدمیوں کا مختصر قافلہ رات کے وقت چھپ کر مکہ سے نکلا۔ ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھیں۔ حبش میں پہنچ کر مسلمان اطمینان سے رہنے لگے۔ ان کے بعد مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے حبش کی طرف ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملے۔ اب مسلمانوں کی تعداد ملک حبشہ 83 تعداد تک پہنچ گئی تھی۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان میں حبش میں جا کر آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ بہت سارے تحائف لے کر شاہ حبش کے دربار میں پہنچے اور اس سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ جب نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اسلام متعلق چند باتیں بتائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آیات تلاوت فرمائیں۔ نجاشی یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا
اور ان کے وفد کو واپس بھیج دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے کہ ابو جہل ادھر آ نکلا۔ اس نے آپ کو برا بھلا کہا اور ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا، لیکن آپ چپ چاپ اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس بات کا جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، جو آپ کے چچا تھے، تو انہوں نے ابو جہل کے سر پر کمان ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا، اور آپ کے چچا نے آ کر بتایا کہ انہوں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں بہت خوش ہوں گا۔ یہ سن کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، جس سے مسلمانوں کو بہت بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، لیکن راستے میں پتہ چلا کہ ان کے بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو وہ ان کے پاس گھر گئے اور وہاں قرآن کی آیات سنی، اور سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب ہمیں پوشیدہ گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ قوت ملی۔ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر سب قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب اگرچہ سب مسلمان نہیں، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے باز نہیں آتے، لہٰذا اول ابو طالب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دے۔ اگر وہ انکار کریں تو بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے ہر قسم کا لین دین ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک معاہدہ لکھا گیا اور اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ ابو طالب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر مکہ کے قریب پہاڑی درے میں جا کر محصور ہو گئے، جہاں وہ 3 سال تک رہے۔ 3 برس تک مسلمانوں نے بڑی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کیں۔ چنانچہ 3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، مجھ کو اللہ کی طرف سے خبر دی گئی ہے، معاہدہ نامہ کے تمام تحریروں کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بدستور لکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر ابو طالب قریش کے پاس گئے اور خبر دی اور کہا، معاہدہ دیکھو، اگر یہ خبر سچی ہے تو یہ معاہدہ ختم ہو جانا چاہیے۔ جب قریش خانہ کعبہ میں گئے تو دیکھا کہ دیمک نے تمام حروف چاٹ لیے تھے، لیکن یہاں اللہ لکھا ہوا تھا، وہ البتہ بدستور موجود تھا۔ اسی وقت اس معاہدے کو ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام مسلمان شعیب ابو طالب سے 3 سال کے بعد نکلے اور مکہ میں آ کر اپنے گھروں میں رہنے لگے۔ نبوت کے 10ویں سال آپ کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی غمگین کر دیا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قریش کی ایذا رسانیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ مکے والوں کی حد سے زیادہ سختی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا تاکہ وہاں تبلیغ کر سکیں، لیکن وہاں کے سرداروں نے بھی آپ کا انکار کر دیا اور بازار میں طائف والوں نے ہجوم آپ کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کو پتھر مارتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ لہو لوہان ہو گئے اور اس کے بعد آپ واپس مکہ تشریف لے آئے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، اور اسی سال معراج ہوئی۔ نبوت کے 11ویں 12ویں سال مدینہ سے آئے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان کے پاس دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا، اور وہ وہاں جا کر تبلیغ اسلام کے کام میں ہمتاً مصروف رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے مدینہ کے بہت سے قبائل اسلام قبول کر چکے تھے۔ نبوت کے 13ویں سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ 72 مردوں اور 2 عورتوں کو لے کر مکے کی طرف آئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں، اور مدینہ والوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کی درخواست پیش کریں۔ مدینہ والوں کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور ان سے ان کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظالم قریش کو حد سے تجاوز دیکھ کر تمام مسلمانوں کو جو مکہ میں موجود تھے اجازت دے دی
کہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ لوگ یہ حکم پاتے ہی اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے لگے۔ قریش نے جب دیکھا کہ لوگ یہاں سے ترک سکونت کرنے پر آمادہ ہیں اور مدینہ میں جا کر اطمینان سے زندگی گزاریں گے، تو ان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا اور ہجرت کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے لگے۔ مسلمان ایک دو دو کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں یہ تمام مہاجر مسلمانوں کے مہمان تھے۔ مکہ سے آئے ہوئے مہمانوں کا نام مہاجرین اور مدینہ والوں کا نام انصار مشہور ہوا۔ مکہ میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال باقی رہ گئے تھے، یا کمزور لوگ جو ہجرت کی سکت نہ رکھتے تھے، ورنہ تمام مسلمان مکے سے ہجرت کر چکے تھے۔ کفار مکہ نے یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن آپ کو وحی کے ذریعے پہلے ہی خبر ہو گئی تھی۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ قریش نے آپ کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو نہ پا سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز کے بعد مدینہ پہنچ گئے، جہاں مدینہ والوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا اور ہر کسی کی خواہش تھی کہ آپ ان کے گھر میں ٹھہریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہیں ٹھہریں گے۔ چنانچہ اونٹنی حضرت ابو ایوب کے گھر کے پاس ٹھہری اور آپ نے وہیں قیام کیا اور وہاں پر جگہ خرید کر مسجد کی تعمیر کروائی۔ اگلی قسط میں مدینہ منورہ کے واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔